دیوبندی کافر، وہابی کافر، صرف یہی آپ نے اپنی عوام کو سنایا ہے، اور یہ چادر، حلوہ، پوری، اس کے علاوہ کچھ آپ نے اپنی عوام کو دائرے کی اور سلیقے کی کوئی بات آپ نے نہیں کہی۔ ہمیں شکوہ ہے تو بس ہمارے اسٹیجی پیشہ ور خطیبوں سے، تو حضور اپنا تو کوئی موضوع اب بنائیے، اب تو اصلاح قوم و ملت سمجھیے، آپ کے پاس منبر ہے، عوام آپ کو سنتی ہے، آپ کی بات قائم رکھے۔ یہ نہیں دعا کر رہے کہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، کہہ رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مفتی شمائل صاحب کے تعلق سے ایک بریلوی عالم دین کی بوکھلاہٹ کا حضرات کے سامنے تذکرہ کیا تھا، اور ان کے جو تاثرات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ کس طرح وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور مفتی صاحب کی جو حق گوئی ہے اور ان کی جو شہرت ہے وہ ان کو کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور ان کے جو تاثرات تھے وہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائے تھے، جس سے ان کی علماء دیوبند اور اسی طرح علماء اہل حق کے تعلق سے جو ان کی دشمنی ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اسی طرح کے مزید تاثرات جو کچھ رہ گئے تھے گزشتہ ویڈیو کے اندر وہ ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ ہماری گزارش بس یہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کو ایک عالم دین کو اس طرح کے خیالات قطعاً نہیں رکھنے چاہیے دوسرے عالم دین کے تعلق سے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، لیکن یہ ہر میدان پر اور ہر موڑ پر اسی طرح نفرت کا، دشمنی کا اور عداوت کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے تاثرات دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ وہ دشمنی میں کس درجہ غرق ہیں۔ یہی بریلوی عالم دین جن کا نام غالباً شوق فریدی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سراہا، لیکن جس درجہ ہم نے مفتی صاحب کو سراہا ہے ہم نے یا ہماری عوام نے، وہ خطرناک ہے، جس کا نقصان دکھ رہا ہے۔ یعنی بھولی بھالی عوام نے سمجھ لیا کہ جب علماء تعریف کر رہے ہیں تو وہی حق ہوگا، یعنی کہ یہ حق نہیں ہے جو کچھ مفتی صاحب نے بیان کیا، یہ جو جس مکتب فکر سے مفتی صاحب تعلق رکھتے ہیں وہ حق نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اور اس طرح سوشل میڈیا پر کئی لاکھ فالوورز اس کے بڑھ گئے، لیکن فالوورز بڑھنے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ ان کے اس جملے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے اس سے بھی ان حضرات کو دقت اور پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کئی لاکھ فالوورز ان کے بڑھ گئے، لیکن فالوورز بڑھنے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ جب اسے فالو کرے گی ہماری عوام تو ظاہر ہے کہ ان کے بیانات بھی سنیں گی، اور جب بیانات سنے گی تو گمراہ ہوگی۔ کس قدر غلط بات ہے کہ ایک عالم حق کے تعلق سے، ایک صحیح عقیدے کا جو حامل عالم دین ہے اور جس نے پوری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر مقدمہ رکھا ہے، اس آدمی کے تعلق سے یہ دشمنی میں غرق ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے بیانات ہماری عوام سنے گی تو گمراہ ہوگی۔ یہ ظاہر ہے، یہ نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور مزید آگے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شکوہ ہے تو بس ہمارے اسٹیجی پیشہ ور خطیبوں سے کہ حضور اب تو اپنا کوئی موضوع بنائیے، یعنی کہ اپنے علماء سے شکوہ کر بیٹھے۔ اب بھائی یہ شکوہ کرنے میں آپ نے بہت دیر کر دی، آپ کو تو بہت پہلے اپنے اسٹیجی علماء سے شکایت کرنی چاہیے تھی کہ اپنی عوام کو کچھ کام کی باتیں بتاتے، دین و ایمان کی باتیں بتاتے، حق کی بات بتاتے، صحابہ کی بات بتاتے، سیرت کی بات بتاتے، لیکن آپ نے تو بس وہی کہ دیوبندی کافر، وہابی کافر، صرف یہی آپ نے اپنی عوام کو سنایا ہے، اور یہ چادر، حلوہ، پوری، اس کے علاوہ کچھ آپ نے اپنی عوام کو دائرے کی اور سلیقے کی کوئی بات آپ نے نہیں کہی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہو ہی جائے گا۔ لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور تمام اہل ایمان جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے تو آپ وہ مسلمان ہیں، ورنہ سب کلمہ پڑھنے والے آپ کے نزدیک کافر ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاف حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ کس طرح کا اسلام پیش کر رہے ہیں لوگوں پر کفر کے فتوے بازی کر کے؟ ارے ہم تو آپ کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ اگر آپ کلمہ سنا دیں صحیح اور یہ کہیں کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، تو ہم کہیں گے کہ آپ پکے سچے مسلمان ہیں، چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی دولت ہے۔ لہذا کسی پر اس طرح کی فتوی بازی کرنا اور کسی پر اس طرح سے جھوٹا
الزام لگا کر الزام تراشیاں کرنا اور اس کو ایمان سے خارج کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو شکوہ کر رہے ہیں اپنے اسٹیجی علماء سے، یہ شکوہ تو آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ان کو دین کی، سیرت کی، صحابہ کی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، نہ یہ کہ فرقہ پرستی اور دشمنی اور اسی طرح سے عداوت کی اور بغض و عداوت کی بات آپ ان کو سکھائیں۔ لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، شکوہ کیجیے اور کہیے کہ اچھی باتیں ان کو بتائیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شکوہ ہے تو بس ہمارے اسٹیجی پیشہ ور خطیبوں سے، تو حضور اپنا تو کوئی موضوع بنائیے، اب تو اصلاح قوم و ملت سمجھیے، آپ کے پاس منبر ہے، عوام آپ کو سنتی ہے، آپ کی مانتی ہے، تو خطابت کا حق ادا کریں، سنی اور غیر سنی کا فرق بتائیں۔ یہ دیکھیے کہ سنی اور غیر سنی کا فرق بتائیں، صحیح اسلام کیا ہے، سیرت کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہے۔ اب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیز بتائیے، بلکہ سنی اور غیر سنی کا فرق بتائیے، ایسا فرق جس سے عوام مطمئن ہو۔ کیا مطمئن ہوگی؟ اور ہاں، ہمیں ہمارے اکابر علماء سے مطالبہ کرنا برا نہیں، ہمارا حق ہے، کیونکہ وہی ہیں جو ہمیں غیروں کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے علاوہ سب ان حضرات کو فتین نظر آ رہے ہیں، سب فتنہ باز نظر آ رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے، بے سہارا جانا جا رہا ہے۔ اللہ کریم مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم رکھے۔ یہ نہیں دعا کر رہے کہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، کہہ رہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرمائے۔ ارے دعا کیجیے کہ اسلام کا بول بالا فرمائے، عوام اہل سنت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی عوام کی اللہ تعالیٰ ان کے عقائد کی اور ان کے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہاں یہی گزارش کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے نفرت پھیلانے سے اور اسی طرح ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے سے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے عوام کا بھلا نہیں ہوگا۔ عوام کو دین سکھائیے، سیرت سکھائیے، صحابہ کی زندگی سکھائیے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔